قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یہ میں اور آج جو جتنے ناراض نہیں ہوں نا، ہم تو آج دو رنگی تین، پتہ نہیں ہمارے تو کتنے چہرے بن گئے۔ علماء کرام بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، بڑی بزرگوں کی بڑی باتیں ہوتی، کہا کرتے تھے کہ یہ جو دو رنگی ہم نے پکڑی ہوئی ہے نا، میرا دکھانے کا چہرہ اور ہے اور میرا اندر سے جو دل کے اندر میرا جو ہے نا وہ اور ہے۔ میں آپ کو ملوں گا، میں تو کہوں گا آؤ جی السلام علیکم، خیریت ہے، کیا ہے، بڑے محبت سے ملوں گا، لیکن دل میرا جو ہے وہ چھریاں مار رہا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے آج ہمارا اندر۔ تو علماء کہتے تھے کہ وہ جو شعر ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو دو رنگی ہے نا، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ جو اوپر سے بنتے ہو نا، جو حقیقت ہے تمہاری، جو تمہاری اصل ہے، جو تمہاری اصلیت ہے، تمہاری پرسنالٹی ہے، یا وہ بنو، منافق نہ بنو، یا وہ بنو جو تم اوپر سے ہو، یا پھر جو دل کے اندر اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے نا جو نکلی، یا تو پھر وہی بن جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دو چہرے نہیں دکھاؤ، دو رنگی نہیں، منافقت نہیں، یا تو اوپر سے جیسا ہوں، یا تو پھر اندر سے جو بن رہا ہوں کم سے کم وہی بن جاؤں۔ اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ، دل کی صفائی۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ دل سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے، یہ دل سے ہی محبت اللہ کی آئے گی۔ کیسے کہ جب اس دل کی صفائی ہوگی، اس دل سے ہی سارے کام ہوں گے۔ نیکی کی طرف جب آپ آؤ گے تو یہ دل سے ہی آپ کے ہوگا۔ کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو معاف کرنا ہے تو کہتے ہیں دل سے معاف کرو، اور اسی دل کے اندر سے جو ہے وہ بغض، حسد اور کینہ اور تکبر، یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ زبانی نہیں، یہ دل کے اندر سے ختم ہوں گی۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تم کسی کی برائی دیکھتے ہو نا، کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہو، تو پہلے اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ وہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کو روکو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل کے اندر تو اس کام کو برا سمجھو۔ اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے کم تر، کہ دل کے اندر اس کام کو برا سوچا جائے۔ تو خیر بات میں یہی کر رہا تھا کہ اللہ، وقت بھی ہو گیا، کہ مفسرین نے دو معنی کیے۔ ایک معنی میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا زکوٰۃ کا، اور ایک یہ کہ اپنے دلوں کی صفائی، اپنے دلوں کا پاک کرنا، اور اس کے لیے علماء نے جو طریقے بتائے ہیں، سب سے پہلا اس میں یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، اور یہ نہیں سمجھا جائے کہ بس اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو بس اب میرا دل جو ہے وہ پاک ہو گیا، اب یہ میرے اوپر ایسا دم کریں گے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک پروسیس سے گزر کے اللہ نے جیسے کہا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ٹائم لگتا ہے، اس پالش کو ٹائم لگتا ہے۔ یہ بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ صحیح معنوں میں اس کا دل بنتا ہے۔ جب کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میری دل کے اندر یہ بیماری ہے۔ اس کو تب محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے دل کے اندر یہ ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ جی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جب بیٹھتے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ تو پھر اس لیے تو صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کہ ہم
جب آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل جب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہماری سوچ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ اور ہو جاتی ہے، وہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتایا کہ یہ ایمان کا درجہ ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، یہ تو خیر ایک فطری چیز ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے نا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس دل کو بنانے کے لیے بھی نا، کہ یہ جو فطرت اللہ نے جو بھی فطری چیزیں رکھی ہیں، اس کی حد سے اگر انسان بڑھ جائے نا اس کے اندر، تو اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ اعتدال کے اندر غصہ یہ بھی دل سے آتا ہے، اور یہ دل سے نکلتا ہے تو پھر انسان کی زبان پہ آتا ہے، زبان سے پھر انسان اول فول بکتا ہے اور مسائل پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے غصے کا بھی، صحابی آئے نا اللہ کے رسول کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب، سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ غصہ ختم کر دو۔